الحمد للہ الذی لم یزل ولم یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مکرم سامعین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور دوسری روایت میں ہے جو میری سنت سے اعراض کرے پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کا نہ کوئی مہینہ متعین ہے، نہ وقت متعین ہے، نہ دن متعین ہے۔ نکاح ہر وقت ہو سکتا ہے، ہر مہینے میں ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اغلاط جو عوام ہے، اس میں ایک یہ بھی بہت غلط بات مشہور ہو چکی ہے کہ محرم الحرام میں نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی۔ کیوں بھائی؟ جی یہ غم کا مہینہ ہے، دکھ کا مہینہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، سارے کے سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اور محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، بلکہ شہادت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو کسی واقعے کی وجہ سے ایک چیز کو غلط قرار دینا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہہ دینا کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا حرام ہے یا نکاح کرنا گناہ ہے، تو ایسی کوئی شریعت سے بات ثابت نہیں ہے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا وہ محرم الحرام میں ہوا، اور محرم الحرام میں 10 محرم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نکاح 10 محرم الحرام کو ہوا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے ہوا تھا۔ تو دوستو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم تھے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ یہ گناہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار نکاح ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ایک روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی محرم الحرام میں ہوا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح بھی محرم الحرام میں ہوا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے کا نکاح بھی محرم الحرام میں ہوا۔ تو دوستو، ایسی بات کرنا جس میں جو شریعت میں ہو ہی نہیں، ایسی بات کو پھیلانا یہ گناہ ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محرم الحرام میں نکاح نہ کیے جائے، بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے میں جلدی کا حکم دیا ہے۔
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کاموں میں جلدی کرو۔ ایک کام جب فرمایا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں فرمایا جلدی کرو۔ دوسرا فرمایا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں دیر نہ کرو، اس کام میں بھی جلدی کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا حکم دیا اور ہم کہیں کہ نہیں اس مہینے میں ہوتا ہے، اس مہینے میں نہیں ہوتا، تو شریعت سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایسی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اس بات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ایسا نکاح کرنا جس میں مہندیاں ہوں، ہندوؤں کی رسمیں کی جائیں، یا گانے بجائے جائیں، یا گانے والوں کو بلایا جائے، ڈھول بجائے جائیں، ناچ گانا ہو، تو ایسا نکاح تو کسی مہینے میں کرنا جائز نہیں۔ یہ تو شریعت ان باتوں کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، یہ اس بات کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دوستو، یہ جو غلط رواج چل پڑتے ہیں اور غلط باتیں چل پڑتی ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے شیطان کی محنت ہوتی ہے، اور شیطان جو واقعہ ہوتا ہے اس کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے اس کو وہ شیطان نظر انداز کرنے کی کوشش کرواتا ہے، اور اس کے بدلے میں غلط لوگوں سے اعمال کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے شیطان پورا زور لگاتا ہے تاکہ اصل مقصد کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہ جائے، ان باتوں میں لوگ لگے رہے۔ تو دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ دکھ اپنی جگہ پہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے صاحبزادے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے۔ ہمیں دکھ ہے، لیکن انہوں نے جو جان دی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد پر آنے کی ضرورت ہے، اس مقصد پر آنے کی ضرورت ہے۔ غلط طریقوں میں پڑھ کر آدمی کہاں مقصد پر جائے گا؟ اسی دوستو، ہمیں چاہیے ان لوگوں کی زندگیاں ہم پڑھ کر ان لوگوں کی زندگیوں پر عمل کریں، وہ کامیاب ہوئے۔ جانا تو ایک دن جانا تو دنیا سے ہے، کس نے یہاں رہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جو ہمیشہ کا جو جہان ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ یہاں سے تو ہر کسی نے جانا ہے، جس کے لیے کائنات بنی، امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مبارک ہستی بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو دوستو، جانا ہر کسی نے ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ایسا کوئی مرد کلندر جاتا ہے۔ اسی دوستو، ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کر کہ انہوں نے جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے، کربلا کے اندر انہوں نے کیوں قربانیاں دیں، ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے جائے کہ ہم دوسری باتوں میں بحث مباحثوں میں پڑے رہیں، یہ بات کرنی ہے، یہ کرنی ہے، اصل مقصد کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ دین کی بقا کے لیے دی ہیں، حق بات کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو حق بات ہے، اس بات پر آدمی ڈٹا رہے، اسی پر عمل کرے اور اسی پر اپنی جان پیش کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بشارتیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو دوستو، وہ مبارک ہستیاں کامیاب ہوئیں، ہماری کامیابی کا راز بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔